اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہ سوچ کر کے کہ اللہ نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے
सिसकते हुए और वो उसे सीने से ना लगाए। सो बस इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौजज़े करता है। देर हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो ज़रूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो ना, तो ज़रूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस ज़ात पर, तो यकीनन वो तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे दर्द का दर मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा, तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के जिस रास्ते में तुम सुकून रखो, तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है। तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर दिया गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द की इस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने के लिए। अल्लाह ने हर किसी की तकदीर बेहतरीन लिखी है। देखी है कभी अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज़ नामुकम्मल? देखा है कुछ ऐसा जो अल्लाह ने बनाया और उसमें बेहतरी आ सकती हो? चाँद, सूरज, आसमान और ज़मीन और उसकी बनाई हर चीज़ देखी है तुमने? बेशक वो सही कहता है, मैंने हर चीज़ को मुकम्मल और बेहतरीन शक्ल में बनाया है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो सोच रखा है वो बेहतरीन नहीं? अल्लाह ने हर चीज़ मुकम्मल बनाई है, तो तुम्हारी कहानी कैसे नामुकम्मल छोड़ सकता है? मेरा अल्लाह कुछ भी नामुकम्मल नहीं छोड़ता। वाहिद वही तो है जो अपने वादे पूरे करता है। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज़ को हमसे इतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मुकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मुकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतज़िर है। बेशक आप अपनी ख्वाहिशात को दुआओं में शामिल ना करें, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपका खामोश दिल क्या चाहता है। वो सब सुनता है।
جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ موت سے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ اللہ قرآن میں تم سے ارشاد فرماتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تم دعا کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈز میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے نا، تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پہ آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں نا، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔